بندہ دین کا وفادار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ہو، تو پھر زمین بھی اس کے لیے اپنے سینے کشادہ کر دیتی ہے، آغوش مادر کی طرح اسے اپنے آغوش میں چھپا لیتی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قریش مکہ نے گرفتار کر لیا، سخت سزائیں دیں حارث بن عامر کے بیٹوں نے، اور نتیجتاً ان کو تختہ دار پر لے جایا گیا۔ جب آپ کو سولی پر چڑھایا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آخری بار اپنے رب کے حضور سجدہ کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، فرمایا کہ اب لے چلو مجھے تختہ دار کی طرف۔ میں تو چاہتا تھا کہ طویل سے طویل نماز پڑھوں، ایسی نماز کہ سجدے میں کئی روز گزر جائیں، لیکن اس خیال سے میں نے مختصر 2 رکعت نفل نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے میں نے سجدہ طویل کر دیا ہے۔ فرمانے لگے، پھر جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو سولی پر چڑھائے جاتے وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے، فلسط والی حین اقتل مسلما علی ای شق کان اللہ مسرعی، جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّسْتَعِيرٍ، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دے دی گئی۔ آپ کی لاش مبارک 1 2 3 روز نہیں، پورے 40 دن تک سولی پر لٹکتی رہی۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اعلان فرمایا، جو خبیب بن عدی کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما گھوڑے پر سوار ہو کر کے راتوں رات حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جہاں لٹک رہی تھی وہاں پہنچے۔ سخت پہرے داری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے داروں پر سخت بے ہوشی کی نیند طاری فرما دی۔ حضرت زبیر، حضرت مقداد نے حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو سولی سے اتارا، لے کر چلے۔ صبح جب قریش مکہ کے پہرے داروں کی آنکھیں کھلی، انہوں نے دیکھا کہ سولی پر حضرت خبیب کی لاش نہیں ہے، تو وہ پیچھے لگے، پیچھا کرتے 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 حضرت زبیر حضرت مقداد سے بالکل قریب آ گئے۔ جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ اب قریش مکہ گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے لاش کو زمین پر رکھ دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جو ہی زمین پر انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو رکھا، زمین پھٹی، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس لیے حضرت خبیب بن عدی کو بلی العرب کہا جاتا ہے، آپ ہی کا لقب ہے یہ۔ بندہ رسول اللہ کا وفادار ہو
تو پھر زمین بھی اسے محبت سے اپنے سینے میں چھپاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بندہ دین کا غدار ہو تو پھر زمین بھی اسے جگہ نہیں دیتی۔ بخاری شریف میں ہے ایک نصرانی جو مدینۃ المنورہ آیا، بظاہر مسلمان ہو کر کے وہ اصحاب رسول کے ساتھ رہنے لگا، بڑا خوش خط کاتب تھا، اس لیے وحی لکھنے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی۔ وہ بدنصیب مرتد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ اہل سیر نے لکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مدینۃ المنورہ سے نکال دیا اور فرمایا جا، تجھے زمین جگہ نہیں دے گی۔ وہ بھٹکتا رہا بھٹکتا رہا بھٹکتا رہا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ نہ دیں تو پھر اسے زمین بھی کبھی 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 بھی جگہ نہیں دے سکتی۔ مہینوں بھٹکتا رہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، ایک شہر میں پہنچے، ایک گاؤں میں۔ جب آپ داخل ہونے لگے تو دیکھا گاؤں سے باہر ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ گاؤں والوں کے پاس گئے اور کہا، اے گاؤں والوں، کیا تمہارا یہی دستور ہے؟ کیا تمہارے یہاں کا یہی رسم و رواج ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ہم تو اپنے مردوں کو ضرور دفن کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ایک لاش تمہارے گاؤں سے باہر پڑی ہوئی ہے، بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک عرصہ پہلے کہیں سے بھاگ کر ہمارے پاس آیا تھا، یہیں رہ رہا تھا، ابھی کچھ روز پہلے یہ مر گیا۔ جب یہ مرا تو ہم نے اس کی لاش کو زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا، لیکن جب ہم اگلی صبح وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا کسی جانور کا کام ہے یہ، اس لیے اگلی بار ہم نے اور گہری قبر کھودا اور اس کے اندر اس کو رکھ کے اوپر سے زیادہ مٹی ڈال دی۔ لیکن ماجرا کیا ہوا، اگلی صبح پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یہ اس کے کسی جانی دشمن، سخت دشمن کا کام ہے، اس لیے اگلی بار، تیسری بار جب ہم نے اس کو دفن کیا تو ہم نے اس کی قبر کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے کہ اب اس کی لاش کو کوئی باہر نہ نکال سکے۔ لیکن ہوا کیا، جب ہم اگلی صبح وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش پھر قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، مجھے لے چلو، میں نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لے چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ لوگ لے کر کے حضرت ابو طلحہ کو وہاں پہنچے۔ جب آپ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو فرمانے لگے، اے لوگو، یاد رکھو صبح قیامت تک اسے زمین اپنے سینے میں جگہ نہیں دے گی۔ لوگوں نے پوچھا، حضور ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا تھا، جا، تجھے زمین جگہ نہیں دے گی۔ تو لب مصطفیٰ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا، جو دن کو کہا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ بندہ رسول اللہ کا وفادار ہو تو زمین اپنے سینے کھول دیتی ہے،
خطار ہو تو پھر زمین بھی اسے جگہ نہیں دیتی کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔